بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پبلک پوائنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سینئر ترین سیاستدان، نوجوان رہنما جناب علی خان یوسف زئی، سیکرٹری اطلاعات و نشریات ہیں یوتھ ونگ پاکستان کے، اور یوتھ میڈیا ٹیم کے مرکزی صدر ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے۔ آج کل انتہائی اہم میٹنگز میں شرکت کر رہے ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی پالیسی کیا ہے، وطن واپسی پر ان کا بیانیہ کیا ہوگا، اور لاہور میں ان کے استقبال کے لیے پاکستان مسلم لیگ نواز، بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نواز کی جدوجہد سے وابستہ جو نوجوان لوگ ہیں، ان کی کیا پالیسی اور حکمت عملی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ آپ کو بہت شکریہ، آپ نے دعوت دی اور میرے لیے اعزاز ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ بہت شکریہ سر، آپ ملتان تشریف لائے اور مجھے آپ نے موقع دیا۔ کیا صورتحال ہے؟ میاں محمد نواز شریف 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں، اور ابھی 2 دن پہلے میاں محمد شہباز شریف اچانک اور محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی لندن پہنچے ہیں۔ تو پاکستان کی سیاست میں کیا کھچڑی پک رہی ہے اس وقت؟ دیکھیں جی، میاں نواز شریف کا جو آنا ہے وہ صرف میاں نواز شریف کا، میں کہتا ہوں کہ نواز شریف نہیں آ رہے ہیں، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی واپس آ رہی ہے۔ یہ جو مایوسی ہے، یہ مایوسی کے بادل چھٹ گئے ہیں ہمارے اوپر، یہ جو ہے یہ چھٹنے والے ہیں انشاءاللہ۔ میاں نواز شریف جو ہے وہ انہوں نے پاکستان کو جو کچھ دیا ہے، اور ان کے جو 3 ادوار ہے، جس ٹوٹل 9 سال ہے، اس میں جتنے کام ہوئے ہیں وہ 75 سال میں نہیں ہوئے۔ وہ ایک لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ خوف ہے، نواز شریف ٹرسٹ ہے اس لوگوں کے لیے، اور نواز شریف جو ہے ان کو جس طرح نکالا گیا، اور اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ تباہی و بربادی کی طرف گیا، اور یہ جو آج تباہی ہے، بربادی ہے، یہ جو مایوسی ہے، یہ اس 28 جولائی 2017 سے شروع ہوئی۔ وہ نواز شریف برا تھا جس کے دور میں سٹاک ایکسچینج 54,000 پہ پہنچ گیا تھا۔ وہ نواز شریف برا تھا جس کے دور میں 5 سال تک آٹے کی قیمت میں روپے کیا پیسے کا اضافہ نہیں ہوا۔ وہ نواز شریف برا تھا جس کے دور میں گھی، چینی، کسی بھی چیز اشیاء خوردنوش کی قیمتیں اضافے کے بجائے کم ہوئے۔ جس کے دور میں پیٹرول میں 50 روپے کی کمی ہوئی۔ 2013 میں 113 روپے پیٹرول تھا، نواز شریف جو ہے وہ 67 پہ لے کے آیا تھا۔ تو نواز شریف اس نے دوبارہ جو ہے پاکستان کا انفراسٹرکچر بہتر کیا۔ مجھے بڑا فخر محسوس ہوا کل جب میں یہ لاہور ملتان موٹر وے پہ آیا ہوں، مجھے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ یہ موٹر وے جو ہے جا رہی ہے کراچی۔ یہ یہاں کا ایئرپورٹ بنا نواز شریف کے دور میں، یہاں پہ ہاسپٹل بہتر ہوئے، یہاں میٹرو بنی اسی ملتان میں۔ تو وہ نواز شریف، اور یہ صرف ایک ملتان ہے، ملتان میں آپ ان کے کام گنوا، یعنی وہ لاحساب ہے۔ پھر اس کے بعد ایک نالائق نااہل آدمی آیا، 4 سال اس نے اینٹ نہیں لگائی، اس نے وسیم اکرم پلس کو ہم پہ مسلط کیا، پنجاب کے لوگوں پہ مسلط کیا، اور اس نے نالائقی اور نااہلی، وہ جس طرح خود نالائق تھا، اس نے اس سے کوئی 100 گنا اپنے اوپر جو ہے نالائق اور نااہل کو مسلط کیا۔ تو نواز شریف انشاءاللہ آئیں گے۔ جہاں تک آپ کی یہ بات ہے کہ شہباز شریف صاحب کیوں گئے اور ہلچل مچ گئی سیاست میں، ہوتی رہتی ہے اس طرح کی باتیں۔ مشاورت کے لیے جو ہے وہ لیڈر بلاتے ہیں، آج کل جو ہے وہ بہت سی وہ جو ہے محفوظ نہیں ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسی بات ہے لیڈران کے درمیان کہ وہ ادھر خود ہی ڈسکس کرے، چونکہ مریم میں بھی جا رہی ہے۔ ابھی مسلم لیگ نواز کی ساری قیادت لندن میں موجود ہے۔ میاں محمد شہباز شریف، محترمہ مریم نواز صاحبہ اور میاں محمد نواز شریف تو پہلے سے موجود ہیں۔ تو یہ اب فائنل ہے کہ میاں صاحب 21 کو واپس آ رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے 2-3 دن پہلے ہی سینئر رہنماؤں سے جو خطاب کیا ہے، اس میں انہوں نے وہ جو ان کا پرنسپل سٹینڈ ہے کہ پاناما بینچ میں شامل ججز اور وہ جو 2 جرنیلز ہیں ان کا احتساب کیے بغیر، مطلب انہوں نے کہا ہے کہ مٹی ڈاؤ پالیسی جو ہے وہ اب نہیں چلے گی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے اس سخت بیان کے بعد کوئی ان کے واپسی کے پروگرام میں کوئی تبدیلی تو نہیں ہوگی سر؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک تو میاں صاحب جو ہے اس کی کنپٹی پہ پسٹل رکھا تھا جی،
جنرل محمود نے، وہ اس سے انہوں نے کہا اوور مائی ڈیڈ باڈی، انہوں نے کہا ریزائن دیتے، انہوں نے کہا اوور مائی ڈیڈ باڈی. وہ لندن میں تھے، کوئی طاقت ان کو گرفتار نہیں کر سکتے. وہ بیٹی کا ہاتھ تامے جو ہے یہاں پہ گرفتاری دینے آیا تھا جولائی کے حبس کے موسم میں. ڈرنا مرنا تو کوئی ہے نہیں. کیا ہم نام نہ لیں ان لوگوں کا جو اس تباہی بربادی کے ذمہ دار ہیں، جنہوں نے پاکستان کا جو سی پیک ہے اس کو منجمد کیا، جنہوں نے پاکستان کی ترقی کا راستہ روکا، جو پاکستان ترقی کے پٹری پہ تھا اس سے جو ہے انہوں نے پٹری سے اتار دیا. ان لوگوں کا نام نہ لیں. لیکن نواز شریف ایک اور بات بھی کرتے ہیں، وہ یہ کہتا ہے، اسی تقریر میں انہوں نے کہا میں انتقام نہیں لوں گا کسی سے. یہ معاف کرنے والا جذبہ بھی اس کا ہے اور اس نے معاف کیا ہے. ہمیں آگے بڑھنا ہے. ہمیں ہر صورت میں اس ملک میں دیکھیں، اس ملک میں لوگ مایوسی کے شکار ہیں. اب اگر ہم انتقام کی طرف جاتے ہیں، ہمیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی طرف جانا ہے. ہمیں جو ہے افہام و تفہیم کی طرف جانا ہے. ہمیں اس ملک کو دوبارہ ترقی کے پٹری پہ ڈالنا ہے. ہمیں جو گیم چینجر منصوبہ ہے سی پیک اس کو دوبارہ شروع کرنا ہے. ہمیں جو ہمارا ایک سلسلہ تھا ترقی کا، جو روڈ بن رہے تھے اس کو کراچی تک لے کے جانا ہے. ہم نے پورے ملک میں موٹر ویز کے جال بچھانے ہیں. ہم نے کاشغر سے گوادر تک یہ لنک روڈ بنانا ہے. یہ گیم چینجر منصوبہ ہمارے لیے تو گیم چینجر ہے. جو چائنیز ہے ان کا جو ون روڈ ون بیلٹ پروجیکٹ ہے، یہ اس کا ایک منصوبہ ہے. انہوں نے بھی آگے اگر جانا ہے تو وہ اسی راستے سے جائیں گے. ہمارے جو برادر اسلامی ممالک ہے، یو اے ای ہے، سعودی عرب ہے، قطر ہے، وہ پاکستان میں بہت بڑی سرمایہ کاری. لیکن سر معاملہ یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم پاکستان بنے، انہوں نے پاکستان کو ترقی کے راستے پر ڈالا. تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 4 جرنیل، 4 ججز اور 4 جو میڈیا کے جو پرسنز ہیں وہ بیٹھ کے پورے سسٹم کو پیرالائز کر دیتے ہیں. اب دیکھیں، اگر میاں محمد نواز شریف جیسے واپس آ رہے ہیں، پھر وہ وزیر اعظم پاکستان بنتے ہیں اور پھر پاکستان میں وہی ایک سازش اور دھرنے اور ترقی کرتے ہوئے پاکستان کو دوبارہ ڈی ریل کرنا، تو میرا خیال یہ ہے کہ کیا میاں محمد نواز شریف اس چیز کی ضمانت طلب کر رہے ہیں کہ جب الیکشن ہوں گے، اگر مسلم لیگ نواز کی حکومت آتی ہے یا کوئی بھی حکومت آئے، تو اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ پاکستان کو دوبارہ، مطلب نواز شریف سجائے اور ملک کے 5-7 لوگ مل کر ایک سازش کریں اور پھر ملک کو اندھیروں میں واپس دھکیل دیں، تو اس چیز کی گارنٹی کون دے گا میاں محمد نواز شریف کو یا پاکستانی قوم کو؟ جو حالات بن گئے ہیں اس کے بعد جو ہے نا، اگر آپ یہ کوئی تجربہ، کوئی وہ اس کی طرف آپ نہیں جا سکتے ہیں کہ جی ہم کوئی نیا تجربہ کریں. آپ کو ایک شخص نے دھوکہ دیا، انہوں نے کہا جی میں 85 لاکھ جو باہر اوورسیز ہیں ان سے $1000 لے کے آؤں گا، چندہ میں چونکہ ہمارا ایکسپیرینس ہے، میں جو ہے 1 کروڑ نوکریاں جو ہے لوگوں کو دے دوں گا، 50 لاکھ گھر بنا دوں گا، ٹھیک ہے، اور وہ 200 ارب جو ڈالر ہے وہ لے کے آؤں گا تو پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی. اب جو آپ کی اصل طاقت ہے ان کو بھی پتہ لگ گیا کہ وہ صرف جو ہے وہ ڈزمار تھا، جھوٹ بولتا تھا، بڑی باڑی جو ہے پہنتا تھا. انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. 25,500 ارب کا قرضہ لے کے اس ملک میں دیلا نہیں لگایا. ایک ان کا پروجیکٹ نہیں ہے. ان کا جو سارے پروجیکٹ تھے وہ کیا پروجیکٹ تھے جی؟ مرغیاں انڈے دیں گے، کٹھے دیں گے. وہ میوالی میں کھڑے ہو کے وہ کہتا ہے جی یہ بیری کے درخت جو ہے اس سے جو ہے اس کا جو شہد ہے. علی خان صاحب دیکھیں، آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، جو عمران خان کا تجربہ ہوا وہ پوری پاکستانی قوم بھگت رہی ہے، اس کو لانے والے بھی بھگت رہے ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی بھگت رہی ہے، کروڑوں پاکستانی بھگت رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان خطے کا سب سے ناکام ترین ملک ہے. ہمارے ساتھ انڈیا ہے، اس کی GDP 7% کے قریب پہنچنے والی ہے. انہوں نے اپنا نیا ٹارگٹ سیٹ کی ہے. آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش کی GDP جو ہے وہ تقریباً 6% کے قریب پہنچنے والی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہماری GDP تو جو 2% بھی نہیں ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ جب تک ہم ان لوگوں کا احتساب نہیں کریں گے جنہوں نے تجربہ گاہ بنایا، اور آج آپ دیکھیں کہ کروڑوں پاکستانی جو ہے وہ اتنی مشکل زندگی گزار رہے ہیں کہ 38% لوگ پاکستان چھوڑنے کی جو ہے پلاننگ کر رہے ہیں.
تو وہ تو عمران خان کا تو جو بھگتا قوم بھگت رہی ہے، لیکن میاں صاحب آ کے اس ملک کو دوبارہ ترقی کے راستے پہ ڈالیں گے تو اتنی مایوسی کی بات نہیں ہے. ہم، ہم گندم میں خود کفیل ہے، ہم، ہم رائس میں خود کفیل ہے، ہم الحمدللہ چینی میں خود کفیل ہے. ہم دنیا کے 5واں بڑا ملک ہے جو آئل یہ رائس میں دنیا میں 5واں نمبر ہے ہمارا. سب ایکسپورٹ میں بھی ہمارا 5واں نمبر ہے. ہمارے پاس جو زرعی اجناس ہے اس میں ہم بہت وہ ہے. ہماری 315 ارب ڈالر کی اکانومی ہے. اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. ہمارے چند مسائل ہیں. ہمارے جو تاجر ہے وہ شام کے بعد جو ہے دکانیں کھلی رکھتے ہیں. وہ ڈے لائٹ میں جو قدرت نے ہمیں دیا ہے اس سے کام نہیں کرتے. اگر ہم ان چیزوں کو روکیں تو ہمارا تو ٹوٹل جو بجٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے 4-5 ارب ڈالر کا ہے. ہم جو ہے اس کا بائیکاٹ کرے. اگر ہم آج ہی بائیکاٹ کرے کہ ہم نے امپورٹڈ چیزیں جو لگژری چیزیں ہیں جو بعض لوگ جو ہے اسٹیٹس کانشیس ہوتے ہیں وہ پاکستانی پروڈکٹ استعمال کرے تو ہم 4-5 ارب ڈالر بچا سکتے ہیں. یہ جو آپ کا فلو ہوتا ہے پورے سال میں وہ تو یہ آپ اگر ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرے، آپ کے جو پاکستانی ہیں اوورسیز پاکستانی ان کو آپ یہاں پہ کوئی اچھا روزگار کے مواقع دیں یا ان کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ کوئی اچھی جگہ میں لگ جائے. یہ جو ڈالر اوپر جا رہا ہے اس کی وجہ سے وہ ڈالر میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اگر وہ ان کو یہاں پہ کوئی ایسا پروڈکٹ ایسا کوئی وہ ان کے کاروبار یہاں پہ بھی ہو وہاں پہ بھی ہو وہ چیزیں جو ہے وہ کرے، وہ لوگوں کو پیسے زیادہ بھیجیں. آج ہی یعنی ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ 30 ارب ڈالر کا آپ کا ایکسپورٹ ہے، 30 ارب ڈالر کا آپ کا ریمیٹنس ہے، 60 ارب. ہم اگر اس کو کنٹرول کرے اس میں کہ ہمارا جو ہے امپورٹ 60 ارب ڈالر سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، تو اگر یہ ہم اس کو کنٹرول کرے، ہم ایکسپورٹ کو بڑھانے کی کوشش کرے تو یہ 4-5 ارب ڈالر ہمارے پاس دیکھیں آ جائیں گے. ریمیٹنس کو اس میں رول تو لیڈرشپ کا ہے. اب لیڈرشپ نے فیصلہ کیا ہے کہ ڈالر کی سمگلنگ نہیں ہونے دینی، کھاد ملک سے باہر افغانستان نہیں جائے گی. اور جس طریقے سے جو افواج پاکستان کے سپہ سالار ہیں انہوں نے معاشی روڈ میپ کے ذریعے جو ہے یہ ڈالر کو 340 سے وہ لے کے آئے ہیں 295 تک. دیکھیں فیصلے تو لیڈرشپ نے کرنے ہیں. دیکھیں یہ 45 روپے کی کمی ہوئی ہے. یہ جو آپ نے سخت اقدامات اٹھائے اس کی وجہ سے 45 روپے کی کمی ہوئی. 210 پہ پہنچ گیا تھا چینی، آج جو ہے 150 پہ آ گیا. یہ سخت اقدامات کی وجہ سے جو ہے آپ کے آٹا کی جو سمگلنگ ہے، جو گندم کی سمگلنگ ہے وہ رک گیا ہے، چینی کا سمگلنگ رک گیا ہے، ڈالر کی سمگلنگ رک گئی ہے. اس سے آپ کی یہ جو آپ کو یعنی ہم کہتے ہیں سرجری کرنی ہے وہ سرجری آپ کو کرنی پڑے گی. جو آپ نے ڈیزل جو ہے جو ایک بہت بڑی آپ کی اکانومی جو ہے اس سے برباد ہو رہی تھی کہ آپ جو جائز طریقے سے پیٹرول ڈیزل سپلائی کرتے ہیں اس کے بجائے یہ جو سمگلنگ سے اس کے روکنے کی وجہ سے جو ہے آپ کو میں کل ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کو چند دنوں میں 28 ارب روپے کا فائدہ ہوا ہے. یہ جو آپ نے وابڈا میں ابھی یہ بجلی چوری کے خلاف ایک کمپین شروع کیا ہے، میں کل رپورٹ دیکھ رہا تھا 12 ارب روپے کا ریکوری ہوئی ہے اور کئی ہزار جو ہے غیر قانونی. میں آپ سے یہی تو گزارش کر رہا ہوں کہ جو ہماری ملک کی قیادت ہے، لیڈرشپ ہے، جو ہماری FIA ہے، FBR ہے، جو ہمارے جو انویسٹیگیشن کے جو ادارے ہیں، تو یہ ان لوگوں کا احتساب کریں نا جنہوں نے ملک میں کروڑوں کے جو عوام ہیں ان کے وسائل پہ قبضہ کیا ہوا ہے. احتساب کے بجائے آپ نظام بہتر کریں. میاں نواز شریف واپس آ رہے ہیں. میں پاکستان کے ہر باشعور نوجوان کو، ہر تعلیم یافتہ نوجوان کو، میں پاکستان کے مزدوروں کو، کسانوں کو، طلبہ و طالبات کو، وکلا کو یہ درخواست کرتا ہوں کہ پاکستان کے تقدیر بدلنے والے نواز شریف کا استقبال کیجیے. پاکستان کو ہمیشہ کے لیے ناقابل تسخیر بنانے والا نواز شریف کا استقبال کیجیے. پاکستان میں فائبر اپٹکس لانے والے نواز شریف کا استقبال کیجیے. پاکستان میں جدید موٹر ویز کی بنیاد رکھنے والے نواز شریف کا استقبال کیجیے. پاکستان میں آٹو موبائل انڈسٹری لانے والے نواز شریف کا استقبال کیجیے. پاکستان میں ملٹی نیشنل کمپنیوں لانے والے نواز شریف کا استقبال کیجیے. پاکستان میں الخالد ٹینک اور GF7 تھنڈر طیارے لانے والے نواز شریف کا استقبال کیجیے. پاکستان کو زرعی طور پر خود کفیل کرنے والے نواز شریف کا استقبال کیجیے. پاکستان میں جدید موٹر ویز، میٹروز اور جدید
टैक्सी का निज़ाम देने वाले नवाज शरीफ का इस्तकबाल कीजिए, उस नवाज शरीफ का इस्तकबाल कीजिए जिसने बम व बारूद के पाकिस्तान को अमन दिया, जिसने अंधेरों के पाकिस्तान को रोशन कराची किया, को रोशनियों का शहर जिसने पाकिस्तान में गेम चेंजर मंसूबा सीपेक लेके आए, जिसके हर दौर में महंगाई में कमी हुई, जिसके हर दौर में पाकिस्तान की तरक्की की शरह बेहतर हुई, उसके पॉलिसियों को फॉलो करते हुए इंडिया जो है वो आज कहाँ पहुँचे। अगर हम नवाज शरीफ के 90 के मंसूबे पे अमल करते, हम नवाज शरीफ के सीपेक के जो गेम चेंजर मंसूबा है उसको बरकरार रखते, तो आज पाकिस्तान की तकदीर बदल चुकी होती। हमने 2013 में पहले भी कहा था कि पाकिस्तान के नौजवानों को लैपटॉप देना है, पाकिस्तान के नौजवानों को स्कॉलरशिप देना है, बेहतर तालीमी निज़ाम देना है, रोज़गार देना है, तो नवाज शरीफ का यूथ के लिए प्रोग्राम देने हैं, तो नवाज शरीफ का इंतखाब कीजिए। आप चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो सरबलंद रहे, कि यहाँ इंडियन वज़ीर आज़म आए और वो आपसे भीख मांगे अमन की, वो आके बातचीत करे, मुज़ाकरात करे, आपका जो खारजा पॉलिसी हो वो आज़ाद हो, बावकार हो, तो उस नवाज शरीफ का इस्तकबाल कीजिए जिसने हमेशा आज़ाद बावकार खारजा पॉलिसी दी। आप एक नौजवान रहनुमा हैं और तकरीबन पिछले 25-30 साल से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जद्दोजहद से वाबस्ता हैं। आपने तकरीबन उनके तीनों अदवार देखे हैं। तो आप जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जो नौजवान है, जो सोशल मीडिया पर उनकी जंग लड़ने में मसरूफ़ है, तो उनको आप क्या गाइडलाइन देते हैं? अभी पिछले दिनों आपकी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से मुलाकात हुई है, तो इस वक्त आप देखें कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो पाकिस्तान का नौजवान है। तो आने वाले इलेक्शन में, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे, तो आप वोटर को क्या पैगाम देना चाहते हैं, नौजवान को क्या पैगाम? देखिए, पंजाबी में कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। मुस्लिम लीग नून के पास इतने लातादाद प्रोजेक्ट है, 3400 तो हमारे मेगा प्रोजेक्ट है। जो दिख रहा है उसने आपने उसको बिकवाना है, आपने उसकी तशहीर करनी है। आपके पास किसी पार्टी के पास इतने प्रोजेक्ट्स नहीं है, किसी के पास जो है इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं है। आप जो है खैबर से शुरू हो जाए, खैबर से आप कराची तक जाएं, आपको जगह जगह जो भी तरक्की और खुशहाली का निशान नजर आएंगे तो उस पर नवाज शरीफ का नाम होगा। आप जो है खैबर से शुरू हो जाए और इंडस हाईवे पे जाए, इंडस हाईवे पे नाम नवाज शरीफ को होगा, क्वाड टनल पे नवाज शरीफ का नाम होगा। आप पेशावर से मोटरवे पे शुरू हो जाए, नादरन बाईपास से आए, नवाज शरीफ का नाम होगा। पाक अफगान शहरा, नवाज शरीफ का नाम होगा। आप मोटरवे पे चढ़ जाए और नवाज शरीफ का नाम होगा। गाजी बरोता आएगा, नवाज शरीफ का नाम होगा। आप अगर चित्राल की तरफ जाते हैं, लवारी टनल होगा, नवाज शरीफ का नाम होगा। आप हज़ारा मोटरवे पे जाते हैं, नवाज शरीफ का नाम होगा। आप इस तरह आते हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट, नवाज शरीफ का नाम होगा। आप लाहौर की जदीद एयरपोर्ट जाएंगे, नवाज शरीफ का नाम होगा। इस मुल्क में 2013 तक टोटल बिजली आई 17,000। नवाज शरीफ ने सिर्फ 4 साल में सिस्टम में 11,000 मेगावाट एड की, 33,000 पे काम किया। अगर आपको बिजली के मंसूबे नजर आए, रोजगार के मंसूबे नजर आए, नाम जो है नवाज शरीफ का होगा। तो ऐसा कोई हॉस्पिटल हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जदीद आपको सफरी सहूलियात हो, सारे पे नाम जो है नवाज शरीफ का होगा। तो मैं नौजवानों को ये कहता हूँ कि कोई पार्टी इस हवाले से आपके यानी मुकाबले में आ ही नहीं सकती। कोई दूर तक आपके कोई है नहीं जो आपका मुकाबला कर सके, प्रोजेक्ट्स के हवाले से, काम के हवाले से, खिदमत के हवाले से। और हमारी सियासत भी खिदमत की है, हम खिदमत की सियासत करेंगे। हमने पाकिस्तान को, हमारी ये सब्ज़ परचम जो है, जो मुस्लिम लीग का परचम है, हमारे बड़ों ने इस सब्ज़ परचम के तले पाकिस्तान हासिल किया था। आज पाकिस्तान की बका की जंग है, पाकिस्तान की सलामती की जंग है। आज हमारे जो जवान हैं, हम उनके वारिस से, अपने जो बड़े थे जिन्होंने पाकिस्तान हासिल किया था, हम आज पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं, पाकिस्तान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यकीन है मेरे लीडर पे, उसने बार बार इसकी डूबती नाव को बचाया है और इंशाल्लाह ये जो हालात है इसको बदलेगा इंशाल्लाह। जिस तरह बदले थे पहले भी बदले, जिस तरह बदले थे पहले भी बदले थे, अब भी बदलेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान को नवाज शरीफ बदलेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे जनाब अली ख़ान यूसुफ ज़ई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जद्दोजहद से वाबस्ता नौजवान रहनुमा
وہ میاں محمد نواز شریف کی جو پاکستان کے لیے خدمات ہیں ان کو بیان کر رہے تھے، اور وہ پیغام دے رہے تھے کہ یہ وہ ملک ہے جس کو ہمارے آباء و اجداد نے ہزاروں لاکھوں قربانیاں دے کر حاصل کیا تھا، اور ہم نے اس ملک میں رہنا ہے، اس ملک کو خوشحال بنانا ہے۔ لیکن میاں محمد نواز شریف کا استقبال کیجئے، ان کا ساتھ دیجئے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ میاں محمد نواز شریف نے پاکستان کو ترقی کے راستے پر ڈالا، بحرانوں سے نکالا، اور پوری دنیا میں پاکستان کا جو وقار ہے وہ بلند کیا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔